روانگی سے قابل چند عازمین سے بات کیے ہمارے نمائندے اپیندر द्विवेदी نے۔ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ جسے ہم ویکت نہیں کر سکتے کہ زندگی میں ایک بار یہ خوشی ملتی ہے اور جیسی خوشی ہونا چاہیے آپ اسے جو ہے سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار فرض اور رہے کی خوشی ملتی ہے اور مطلب سب سے ادھک خوشی مل رہی ہے کہ اسے ویکت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زندگی کا سب سے اہم موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے، اس سے بڑی سعادت مندی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے، اپنا گھر دوار چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ شریف کے لیے کعبہ شریف جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاجی کو مغفرت فرماتا ہے، وہ جس کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کی مغفرت ہوتی ہے، اس کے معاونین کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مندی ہر ایک کو نہیں دیتا، اللہ کی جس پر خاص نظر رحمت ہوتی ہے، اللہ جس کو نوازتا ہے وہی حج کے لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور شکریہ تو ہر حال میں ہے، تو یہ اللہ نے تو نوازا ہے۔ خبر امرناتھ یاترا کے حوالے سے ہے۔ خفیہ ایجنسیوں نے جانکاری دی ہے کہ امرناتھ یاتریوں پر حملے کا اندیشہ ہے۔ خفیہ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر میں جاری امرناتھ یاترا پر حملہ ہو سکتا ہے۔ جیش اور لشکر کو اس حملے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس کئی یاتریوں کے یاترا رد کرنے کی بھی جانکاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ان یاتریوں نے خوف کی وجہ سے اپنی یاترا کو رد کیا ہے۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کو الرٹ کیا گیا ہے، یاتریوں کی حفاظت کے لیے اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ شوق اگر جنون میں بدل جائے تو انسان کوئی کارنامہ ضرور انجام دیتا ہے۔ بھوپال کے منصور احمد فاروقی کو ممتاز گلوکار محمد رفیع سے جنون کی حد تک محبت ہے۔ اس جنون میں اب تک وہ محمد رفیع کے گائے ہوئے 29 زبانوں میں 1000 نغموں کا کلیکشن جمع کر چکے ہیں۔ پیش ہے محمد رفیع کی 39ویں برسی پر بھوپال سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر مہتاب عالم کی ایک خاص رپورٹ۔ ممتاز گلوکار محمد رفیع کا انتقال 31 جولائی 1980 کو ہوا۔ محمد رفیع کا نوابوں کی نگری بھوپال سے گہرا رشتہ رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کئی بار بھوپال آئے اور اپنے شائقین کی دعوت پر 2 بار بھوپال کے باب عالی میں پروگرام بھی پیش کیا۔ محمد رفیع کے 2 بیٹوں کی شادی بھوپال سے 40 کلومیٹر دور خانڈیرہ میں ہوئی ہے۔ محمد رفیع میموریل فاؤنڈیشن کے صدر منصور احمد فاروقی نے 1985 میں جب رفیع صاحب کے گائے ہوئے انگریزی زبان کے نغمے کو سنا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ پھر کیا تھا، انہوں نے رفیع صاحب کے گائے ہوئے نغموں کا کلیکشن شروع کر دیا۔ اب تک وہ 29 زبانوں میں محمد رفیع کے گائے ہوئے 5231 نغموں کا نایاب کلیکشن جمع کر چکے ہیں۔ آج کی تاریخ میں میرے پاس 29 زبانوں میں ان کے 5231 گانے جمع ہو گئے۔ اس میں 7 زبانیں تو ہندوستان سے باہر کی ہیں، انگلش، فارسی، عربی، افریقن، اسپینی، یہ زبانیں باہر کی ہیں۔ باقی اپنی ہر پرانت کا گانا، گجراتی، مراٹھی، بنگالی، سندھی، پنجابی، اڑیا، یہ سب زبانیں میرے پاس ہیں رفیع صاحب کی۔ منصور احمد فاروقی کا تعلق ایک معمولی سے گھرانے سے ہے۔ وہ ٹھیلا لگا کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ وہ بھوپال گیس متاثر بھی ہیں، لیکن انہیں محمد رفیع سے اس حد تک عشق ہے کہ انہیں گیس سانحے کے بعد 200 روپیہ ماہانہ جو معاوضہ ملتا تھا، ان سارے پیسوں سے وہ محمد رفیع کے نغموں کا کیسٹ خرید لیتے تھے۔ اب منصور کے کلیکشن میں 29 زبانوں کے 5231 نغمے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ میں اندور سے آ رہا تھا اور جو گانا بس میں بج رہا تھا وہ گانا میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیسٹ مجھے دے دو۔ اس کی قیمت اس وقت 20 روپے تھی، لیکن اس نے 50 روپے مجھ سے لیے، اور میری مجبوری تھی کیونکہ وہ گانا میرے لسٹ میں تھا لیکن میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے وہ لیا کیسٹ۔ بھارت رتن ملے رفیع صاحب کو۔ منصور احمد فاروقی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس محمد رفیع کے نغموں کا جو نایاب کلیکشن ہے اس کی نمائش لگائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک محمد رفیع کے بارے میں بتا سکیں، لیکن ان کی مالی حالت
उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती है। हुकूमत के महकमा सकाफत के जिम्मेदारान भी उनके कलेक्शन को देखकर खुश तो हैं, लेकिन उनकी मदद करने को तैयार नहीं। महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।